الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق اللہ العظیم۔ مجھے آج کتاب پر کچھ بات نہیں کرنا ہے، بلکہ محرم الحرام کے سلسلے میں چند باتیں کرنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جس وقت دنیا میں آدم کو اتارا اس وقت شیطان کو بھی اتارا، دونوں کا ہی نزول ہوا دنیا میں۔ اگر یوں دیکھا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے حق بھی اتارا اور باطل بھی اتارا۔ آدم حق ہیں، شیطان باطل ہے۔ حق کا نزول بھی ہوا، باطل کا نزول بھی ہوا۔ حق اور باطل پہلے ہی سے ٹکراتے رہے ہیں۔ اس لیے کہ دونوں کا نزول جب دنیا میں ہوا ہے تو دونوں کا ٹکرانا بھی یقینی بات ہے۔ حق اللہ کی طرف بلانے والی چیز ہے اور باطل اللہ سے ہٹانے والی چیز ہے۔ حق اپنے رب کو راضی کرنے کی چیز ہے، باطل اپنے رب کو ناراض کرنے کی چیز ہے۔ قرآن کریم نے حق اور باطل کو مختلف انداز میں مختلف جگہوں پر سمجھایا ہے، اور یہ بھی قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آیا اور باطل گیا، اور باطل ہمیشہ مٹنے ہی کے لیے، ختم ہونے کے لیے آتا ہے۔ حق کے خاطر مرنا اور حق کے خاطر اپنے آپ کو پامال کرنا، اس کو مرنا نہیں کہتے، اس کو زندہ رہنا کہتے ہیں۔ قرآن اس پر گواہ ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مارے گئے تم ان کو مردہ مت کہو، وہ مر نہیں گئے ہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہے، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں پا رہے ہو، ولکن لا تشعرون، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں پا رہے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی ما خلقت عن سریتی، اگر میری امت پر مشقت کی چیز نہ بنتا تو میں کوئی سریے میں پیچھے نہ رہتا، یعنی اللہ کے راستے میں نکلنے والی ہر جماعت میں میں چلتا، یہاں تک کہ میں شہید ہو جاتا، پھر مجھے زندہ کیا جاوے، پھر مجھے شہید کیا جاوے، پھر مجھے زندہ کیا جاوے، پھر مجھے شہید کیا جاوے۔ گویا بار بار اللہ کے نبی اپنی شہادت کی تمنا۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ
کہ نبوت کا مقام تو شہادت سے اونچا ہے. من النبیین والصدیقین والشہداء، شہادت تیسرے نمبر پر ہے. شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صدیقین میں سے تھے، اور دلیل یہ دی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی، اور جس کی زبان اتنی پاک ہو وہ مقام صدیقیت پر ہوتا ہے. تو امام بخاری مقام صدیقیت پر تھے. اور شہید کا نمبر تو پھر اس کے بعد ہے، صدیق کے بھی بعد. سوال یہ ہوتا ہے کہ نبوت کا اتنا اونچا مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا، پھر آپ نے شہادت کی تمنا کیوں کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں آپ اپنی امت کو ترغیب دینا چاہتے ہیں اور اپنی امت کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جو مرا ہے وہ مر کر بھی زندہ ہے. قرآن کریم میں اللہ ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ اللہ تمہیں ویسے ہی جنت میں داخل کر دے گا، حالانکہ ابھی تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے جو اگلی قوموں پر آئے. مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء، بھوک نے ان کو پکڑا، والضراء، حالات نے ان کو پکڑا، وزلزلوا، اور خوب حالات میں ہلائے گئے، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ امت کے ان حالات کو اور ان پریشانیوں کو دیکھ کر رسول جو صبر کے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں وہ یہ کہہ بیٹھے متی نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب اترے گی. حالانکہ نبی سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. تب جا کر اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بالکل قریب ہے. میرا اور آپ کا حال یہ ہے، بلکہ دنیا کے تمام لوگوں کا، مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ یہ مسلم نمازی کچا، روزے میں کچا، زکوٰۃ میں کچا، حج میں کچا، اخلاق میں کچا، دین میں کچا، ایمان میں کچا، اپنے ایمان کو معمولی باتوں پر بیچنے والا، توحید میں کچا. ایک ذرا سی بات دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں میں بعض لوگ مجھ سے دعائیں کرتے ہیں اور منتیں مانگتے ہیں کہ ہمیں اولاد مل جائے. فرمایا میں جب ان کے پیٹ میں حمل ڈال دیتا ہوں، بچے کو ڈال دیتا ہوں، تو وہ لوگ اب اس بچے کے پیدا ہونے کے بعد دوسروں کے دروازے پر جا کر ان سے کہتے ہیں کہ یہ بچہ تم نے دیا. اللہ کہتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ اس وقت میری غیرت کو جوش آتا ہے کہ میں تجھے اسی وقت زمین میں ختم کر دوں، لیکن میری رحمت کی بنیاد پر میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں کہ تیرے پیٹ میں بچہ میں نے دیا، میں نے سارا نظام 9 مہینے تک کیا، اور جب بچہ پیدا ہو گیا تو غیروں کے دروازے پر چلا گیا اور ان سے کہنے لگا کہ تمہاری وجہ سے مجھے بچہ مل گیا. فرمایا میری رحمت کو جوش آتا، میری غیرت کو جوش آتا، لیکن میری رحمت کی بنیاد پر میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، مکی زندگی ہے، اللہ کے حبیب کعبۃ اللہ کے سائے میں چادر اوڑھ کر بیٹھے ہوئے، دھوپ کڑاکے کی پڑ رہی ہے. حضرت عمار آئے اور اپنی پشت اٹھا کر بتانے لگے کہ یا رسول اللہ میرے حالات تو آپ دیکھیے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے اندر فرمایا عمار اتنی سی مصیبت پر صبر کر، اتنی سی مصیبت پر شکایت کرنے آ گئے، تم سے پہلی قوموں کا حال پڑھو
جب انہوں نے کلمہ پڑھا، انہوں نے اپنے نبیوں کو قبول کیا، تو ان کا حال یہ ہوا کہ ان کو کھڑا کیا ان کی قوم نے، اور قوم کو اور ان کو کھڑا کر کے زندہ ان کے سر سے آرا چلا کر ان کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ کون ہے؟ زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کی قوم نے، اتنا بڑا نبی، مسلمان کہہ رہا ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں پھر بھی مار کھا رہے ہیں، مسلمان کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ کی نمازیں پڑھ رہے ہیں پھر بھی حالات ہیں۔ اتنا بڑا نبی زکریا علیہ السلام، جس کے مانگنے پر اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی تھی، اس نبی کا عالم یہ ہے کہ اس کو کھڑا کیا گیا، آرا لائے اور زندہ زکریا کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور حضرت زکریا کی زبان سے آہ بھی نہیں نکلا۔ یہ ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا صبر۔ فرمایا تم سے پہلی قوموں کو اللہ نے 2 ٹکڑے کر دیے، ان کی قوموں نے، ان کی زبان سے آہ بھی نہیں نکلا۔ فرمایا تم سے پہلی قوموں کو اللہ کے باغی بندوں نے زندہ ان کے بدن میں لوہے کے آنکڑے ڈالے، اور آنکڑے ڈال کر ان کی چمڑی اور ان کے گوشت دونوں کو کھینچ ڈالا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آقا فرماتے ہیں وہ حالات تم پر تو نہیں آئے، تم پر اتنے، حالانکہ حضرت عمار کا حال یہ ہے کہ آگ پر سو کر آئے تھے، پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرما رہے، اور ہم اس طرح کا کوئی مصائب نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اے سی میں سونا، پنکھوں کے نیچے نمازیں، شاندار مکان، اونچے اونچے بنگلے، بہترین قسم کے کھانے، بہترین قسم کا پینا، دنیا بھر کی نعمتیں، اور ان تمام نعمتوں کے اندر رہتے ہوئے ذرا سے حالات آ جاتے ہیں تو رب کریم سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، پھر بھی ہمارے ساتھ یہ حالات۔ ہمیشہ حالات مومن ہی پر آتے ہیں۔ الدنیا سجن المؤمن، یہ تو مسلمانوں کا قید خانہ ہے، والجنت للکافر، اور اللہ نے اپنے باغیوں کے لیے اس کو جنت بنایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ اپنے ایمان کو نہ چھوڑ بیٹھتے تو میں ان لوگوں کے مکانوں کو، جو میرے باغی ہیں، جو میرے نافرمان ہیں، جو میری توحید نہیں مانتے، جو میرے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، جو دوسروں کو سجدہ کر رہے ہیں، جو پتھروں کو جھک رہے ہیں، میں ان لوگوں کے مکانوں کو سونے اور چاندی کے بنا دیتا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ کہیں ان کے مکانوں کو دیکھ کر تم ایمان نہ چھوڑ بیٹھو، اور یہ نہ کہہ دو کہ یہی لوگ سچے ہیں، اسی لیے ان کو اتنی دولت مل گئی۔ تمہارے ایمان کو بچانے کے لیے میں نے ان کو اتنا نہیں دیا۔